الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ گوہر شاہی کی اور اس نے محدود پیمانے اور محتاط انداز میں اپنے لٹریچر شائع کیا ہے تاکہ کم سے کم اس پر گرفت کی جائے۔ زیادہ تر اس کے مریدین اور متعلقین نے اس کے مواعظ اور ملفوظات مرتب کر کے شائع کیے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی انجمن کی طرف سے مطبوعہ لٹریچر میں درج ذیل چند کتابیں دستیاب ہیں۔ روحانی سفر، روشناس، تریاق قلب ایک شعر و شاعری پر مبنی ایک کتاب ہے، اور تحفۃ المجالس اس کے کئی حصے ہیں، اور اس کے بعد ہے رہنمائی طریقت و اسرار حقیقت، مینار نور، 15 روز صدائے سرفروش، حیدرآباد، اور ایک ناتمام کتاب دین الہی جو حیدرآباد میں شائع ہو رہی تھی اور پولیس کے چھاپے کے دوران اس کے چند مطبوعے پکڑے گئے۔ اس کتاب پر مقام اجرا نادرن آئرلینڈ کا پتہ درج ہے۔ ناظرین محترم، ان کتابوں میں جس قدر اس نام نہاد جعلی پیر اور نام نہاد امام مہدی کی دعویٰ کر اس شخص بنام گوہر شاہی نے جو زہر اگلا ہے، اس کے چند اقتباس آج ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈیٹیل کے ساتھ ہم عرض کریں گے۔ اب ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، اور آپ کو خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس فتنہ گوہریہ سے بچائیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا سب کا حامی اور ناصر ہوگا۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اپنی نشست میں فتنہ گوہر شاہی کے چند عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ نام نہاد جو روحانیت کی پرچار کرنے والا شخص جو ہے، اس کے تحریر اور تقریر میں تضاد ہے۔ کہنے کو تو یہ گوہر شاہی نے انجمن کے اغراض اور مقاصد بیان کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ اپنی مطبوعہ لٹریچر کے آخری ٹائٹل پر یہ لکھتا ہے کہ اغراض و مقاصد اس انجمن، یعنی کہ جو اس کی انجمن تھی، تحریک تھی، انجمن سرفروشان اسلام، اس کے اغراض اور مقاصد لکھتا ہے کہ نمبر پہلا جو لکھتا ہے کہ معاشرے کی تمام برائیوں کو قرآن اور حدیث اور روحانی تعلیمات کی روشنی سے دور کرنا۔ نمبر دو، علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کی تعلیم کو فروغ دینا۔ نمبر تین، نعت خوانی، ذکر و فکر، مراقبہ، مکاشفہ کے ذریعے نوجوانوں میں عشق اللہ و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنا۔ نمبر چار، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی عقائد کا تحفظ و فروغ دینا۔ نمبر پانچ، لائبریریوں و مدارس عربیہ کا قیام، جس میں نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا۔ نمبر چھ، اولیاء کاملین کی تصانیف کو منظر عام پر لانا اور وقت کی اہم ضرورت کے تحت ان کے رسائل شائع کرنا۔ نمبر 7،
مسجد در مسجد، کوچہ در کوچہ محافل میلاد اور تبلیغ، ذکر و فکر کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنا۔ نمبر 8، ہر گمراہ کن گروہ مثلاً منکرین قرآن و حدیث و گستاخان انبیاء کرام و اولیاء عظام سے جانی و مالی جہاد کرنا اور اس میں مدد دینا۔ نمبر 9، سفلی عالموں، جاہل پیروں اور جعلی فقیروں سے جن سے عوام پریشان ہوں، علمی و عملی جہاد کرنا۔ نمبر 10، سلف صالحین اور اولیاء کاملین کے کارناموں اور ان کی کرامات کو اجاگر کرنا۔ ان کا جو ہے انجمن سرفروشانی اسلام رجسٹرڈ جو 1975 میں 1975 میں جو رجسٹرڈ ہوئی تھی، اس کا یہ اغراض اور مقاصد ہیں جو ہم نے عرض کیے ہیں۔ ناظرین محترم، مگر اس کی تقریر اور تحریر، قول اور عمل سراسر میں اس کی منافی ہے، یعنی کہ جیسا کہ اس کے عقائد اور نظریات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی یہ قائل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اسی طرح ناظرین محترم، یہ گوہر شاہی شخص جو ہے، اس کی تحریر ایک ہے لیکن اس کا قول ایک ہے، فعل دوسرا ہے۔ تحریر میں ایک بات کرتا ہے، ایک جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر اس کے منافی، اس کے ضد میں وہی بات کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ گوہر شاہی شخص جو ہے یہ اپنے قول اور فعل میں اس کا کوئی تضاد نہیں، کیا قول اور فعل اس کا ایک ہی جیسا ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس نے جو اپنی انجمن سرفروشان اسلام کا جو اغراض اور مقاصد بیان کیے ہیں، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ انبیاء اولیاء کے شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ جہاد اور علمی، مالی اور جانی جہاد کرنا۔ لیکن آج جو میں آپ کو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس شخص نے انبیاء اولیاء کے ساتھ میں تو گستاخی اپنی جگہ پہ کی ہے، لیکن یہی شخص جو ہے اللہ رب العالمین کی شان میں بھی یہ گستاخی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں بھی اس شخص نے گستاخی کی ہے۔ ناظرین محترم، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، گوہر شاہی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی شہرت کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے مخلوق کے اعمال سے لا علم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، یہ گوہر شاہی شخص چنانچہ لکھتا ہے کہ قریب ہے شاہ رگ کے، ایسے اسے کچھ بھی پتہ نہیں، بیدار ہوئے محمد کاش تو نے پایا راستہ نہیں۔ بحوالہ تریاق قلب، صفحہ نمبر 17، اور دوسرا اس کا جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ ناظرین محترم، نعوذ باللہ من ذالک، گوہر شاہی کے نزدیک نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، گوہر شاہی کا عقیدہ آپ دیکھیں، خود ملاحظہ فرمائیں کہ کیا یہ شخص جو ہے، کیا یہ روحانی پیشوا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ روحانی بزرگ ہو سکتا ہے؟ جی ناظرین محترم، یہ خود کو روحانی پیشوا سمجھنے والا، خود کو اپنے آپ کو جو ہے معمور من اللہ بزرگ سمجھنے والا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، وہ دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ من ذالک، اس کے گوہر شاہی کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو مجبور کہتا ہے۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی خود کو اگرچہ ہر قسم کی پابندیوں اور اخلاقی اور قانونی پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہے، مگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من الذالک مجبور کہہ کر اس کی توہین کرتا ہے۔ آئیے آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ تریاق قلب اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 پر، اور دوسرا جو اس کا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ لکھتا ہے کہ پہنچ نہ سکے گا ہرگز تو اس شاہراہ کے بغیر، پہنچ نہ سکے گا ہرگز تو اس شاہراہ کے بغیر کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر۔ آگے یہ شخص لکھتا ہے کہ اس نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے، اس نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ آگے لکھتا ہے کہ خدا کی قسم اس نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ خدا مجبور ہے، کیا وہ شخص جو ہے روحانی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ہے مأمور من اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ہے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ آپ ناظرین محترم، اس شخص پر علماء اہل سنت کی بہت سارے علماء اہل سنت نے اس شخص پر گرفت کی ہے اور اس شخص پر فتویٰ دیا ہے، بہت سارے اس کے اوپر فتویٰ صادر ہو محترم۔ ہم ہر مرتبہ، ہر بار، ہر کلپ کے اندر یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی معمور من اللہ بزرگ نہیں ہو سکتا، کبھی روحانی بزرگ نہیں ہو سکتا، روحانی پیشوا نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص سے، ایسے فرقے سے، ایسے فتنے سے آپ خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں، اپنے دوستوں یاروں کو بچائیں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اگر آپ نے گریز کر دی اور اس فتنے سے اگر آپ دور رہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ اور ہم انشاءاللہ ضرور بضرور نجات والے ہو جائیں گے۔